الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے متعلق محترم قبلہ صوفی ظہیر الحسن صاحب مدد اللہ العالی نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ ان کی محبت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے. میں جو کچھ ہوں میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ مجھ پر پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ
قطب الافطار حضرت قبلہ پیر سید حضرت قبلہ خواجہ پیر محمد فاروق صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی جو شفقت تھی، جو محبت تھی، جو عنایت تھی، وہ آپ حضرات کو جس قدر معلوم ہے اس سے بہت زیادہ تھی۔ آپ حضرات کے علم میں جتنا کچھ ہے وہ ہے، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے آپ کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی شفقت فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ میں اپنی تقریر سے فارغ ہو کر آدھی رات کے وقت حضرت کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ اس وقت صرف ایک دو دوست حضوری میں حاضر ہوتے تھے، تو باوجود اس کے کہ بے تکلفی تھی اور جب محبت آ جاتی ہے تو تکلفات اٹھ جاتے ہیں، تو حضرت پھر بھی اٹھنے کی کوشش فرماتے تو میں آ کر وہ مبارک گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیتا یا پیروں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرتا کہ حضرت آپ نہ اٹھیے، آپ تشریف رکھیے۔ تو اس وقت بعض مرتبہ آپ ایسے کلمات ارشاد فرماتے تھے کہ جو میں اپنی زبان سے اپنے متعلق نہیں کہتا۔ بعض مرتبہ میں خیال کرتا تھا کہ صرف 5 منٹ کے لیے حاضری دے جاؤں تو 2 گھنٹے لگ جائے۔ نہ میرا اٹھنے کو دل چاہتا تھا، نہ حضرت مجھے اجازت دیتے۔ ایک مرتبہ بھائی صوفی رحمت اللہ صاحب قبلہ سے کچھ میرا معاملہ ہو گیا تو میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں جا کر شکایت کی اور میں رو پڑا۔ اس طرح میں نے شکایت کی تو میں رو پڑا حضرت کی خدمت میں اور رو کر میں نے شکایت کی کہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ تو حضرت صاحب باوجود اس کے کہ صوفی صاحب آپ کے محبوب ترین مرید اور خلیفے، حضرت صاحب بہت خفا ہوئے اور یہ یہ لفظ ارشاد کرتا ہے، تم کیا جانتے ہو اس کو؟ اگر معلوم ہے ہم نے اس کے لیے کتنی دعائیں دی ہیں اور اس کو کہاں پہنچایا ہے۔ بڑی شفقت۔ پچھلے دنوں میں اجمیر شریف جانے کا خیال تھا میرا، اور ساتھ یہ بات تھی کہ مجھے بمبئی کے لوگوں نے دعوت دی تھی، تو میں کئی بات کرتا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ انڈیا میں پہلے کبھی نہیں گیا، ساتھ تقریریں کروں گا اور ساتھ اجمیر شریف حاضری بھی دوں گا اور دہلی بھی جاؤں گا۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اجمیر شریف میں حاضر ہوں، بڑا مجمع ہے اور میں تقریر کر رہا ہوں، اور خواجہ پادگان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق وسطی حسن سنجری چشتی اجمیر سرکار غریب نواز اپنے روضہ انور سے باہر نکلے۔ واللہ العظیم
یہ پاک میں سے لے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں جب حضرت خواجہ غریب نواز قبلہ تشریف لائے تو آپ کی داڑھی مبارک اور بال مبارک آپ سے گنگریالے تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بال کسی کے دیکھے اور بہت بزرگ ہستیاں جن کی سفید داڑیاں تھیں اور انہوں نے چادریں اوپر اوڑھی ہوئی تھی، وہ 15-20 بزرگ تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت خواجہ صاحب کے بال کتنے خوبصورت. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت صاحب کے بال مبارک بڑے خوبصورت. میرے اور خواجہ غریب نواز قبلہ کے درمیان تقریباً 5 فٹ کا فرق ہے. بالکل آپ میرے سامنے تھے. پھر میں اور خواجہ صاحب قبلہ دونوں زمین سے اونچے ہونے شروع ہو. یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اونچا ہوا، کس چیز پر تھا. بس میں اور خواجہ صاحب قبلہ دونوں جو اوپر ہونے شروع ہوئے تو مجھے وہ مکانات اور لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کے چہرے نظر آتے ہیں. پھر جو اونچے ہوتے گئے تو اب چہروں کے نقوش نہیں، دھندلکے سے نشان نظر آتے ہیں. پھر اتنے اونچے چلے گئے، اتنے اونچے چلے گئے کہ نیچے کچھ نظر نہیں آتا. اور خواجہ صاحب قبلہ میرے سامنے. مجھے نہیں پتا کتنے اونچے آپ مجھے دیکھ اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا. کبھی کبھی آپ دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کرنا. جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اسی وقت حضرت صاحب کو ٹیلی فون کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اس کی تعبیر کیا؟ فرمانے لگے کہ حضرت صاحب نے درجہ بہت اونچا کر دیا، بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو اس لائق نہیں، ان کا بڑا کرم ہے. اور ایک تعبیر میری سمجھ میں بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ میں تقریریں بھی کروں گا تو نذرانے بھی ملیں گے اور شہرت اور عزت بھی ہوگی اور حضرت کی زیارت بھی کروں گا. تو مجھے یہ تعبیر سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ تقریروں سے اونچا ہو کے آ، تقریروں کا خیال کر کے نہ آ، میری زیارت کو تقریروں کا تفیلی نہ بنا، بلکہ خاص میری زیارت کے واسطے یہ خیال چھوڑ دے کہ میں تقریریں کروں گا اور شہرت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی اور نذرانے بھی ملیں گے. تو فرمانے لگے کہ یہ تعبیر بھی صحیح ہے. تو جب آپ خالص ان کی زیارت کے واسطے جائیں گے تو بہت کرم ہوگا اور بہت اونچے مقام پر پہنچائیں گے. چنانچہ میں ویزا لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ ویزا اس شرط پر دیں گے کہ آپ وہاں کوئی تقریر نہ کریں، ایفیڈیوٹ بھر کے دیں، حلف نامہ بھر کے دیں. میں نے کہا کہ میں اگر کسی جگہ جمعہ کروں گا تو لوگ وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں. تو اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی جمعہ پڑھا دو تو جمعہ پڑھانے میں کیا ہے، وہ تو خطبہ ہوتا ہے. وہ کہا نہیں، آپ جمعہ بھی نہیں پڑھانا. میں رکھتی، مجھے ویزا دے. ویزا دے دیا اور میں چلا گیا. تو یقین مانیے کہ میں پہلی مرتبہ گیا تھا انڈیا میں، کوئی واقف نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، جانا آنا نہیں تھا. مگر جس جگہ بھی میں گیا، جہاں بھی میں گیا، میری اتنی لوگوں نے عزت کی، اتنا احترام کیا کہ کوئی مجھے تکلیف نہیں. اور خاص عرس کے دنوں میں میں اجمیر شریف میں حاضر رہا تو 4 دن میں وہاں حاضر رہا. تو حضرت صاحب قبلہ کے پاس جب آیا تو پھر میں نے حالات سنائے تو آپ نے بار بار فرمایا کہ
میں حضرت خواجہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا۔ تو اس طرح آپ کی بڑی شفقت، بڑی محبت تھی، میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قدر معلوم ہے۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، موت العالم کا موت العالم، ایک عالم دین کی موت جو ہے یہ جہان کی موت ہے۔ تو یہ جو حضرات علماء ربانیین اور اولیاء کاملین اور عارفین ہوتے ہیں، ان کی ذوات قدسیات زمانے کے لیے امن اور سکون اور برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے اٹھ جانے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، ان پر بوجھ آ پڑتا ہے، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہمیشہ روتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک قسم کا معاملہ ہے۔ بصورت آج بھی میں آیا ہوں یہاں، تو میں جب بیٹھا ہوں کرسی پر تو یہ مسند شریف خالی نظر آیا۔ میرے دل سے پوچھیے کتنے سال ہو گئے حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کے میں تقریر کرتا تھا اور آپ کو دیکھتا رہتا تھا، اور آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی اور جو شفقت اور محبت کا عالم ہوتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ہر ایک کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوتے ہیں جو الفاظ میں پیش نہیں کیے جا سکتے، وہ احوال ہوتے ہیں اور احوال اقوال میں نہیں آ سکتے۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری۔ یہ میرا آج یہاں آنا بھی کرامت ہے۔ پوچھ لیجیے سوری صاحب سے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشنی تھی کہ میں نے حاضر ہو کر آپ حضرات کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرنا تھا اور کچھ اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بیان کرنے کا شرف بھی حاصل کرنا تھا۔ تو اللہ نے مجھے محروم نہیں فرمایا اور یہ کرامت ہے میرا یہاں آ جانا، ورنہ عصر کی نماز تک امید نہیں کہ میں حاضری دے سکوں۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اگر اس کو میں تھوڑا سا بھی تفصیل سے بیان کروں تو 2.5-3 گھنٹے تو چاہیے، مگر مجھے وقت دیا گیا ہے صرف 1 گھنٹہ۔ اب سے 1 گھنٹہ شروع ہوگا، تو 1 گھنٹے میں نے عرض کرنا ہے وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ وہ اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا۔ اس آیہ کریمہ میں 5 صفات کا بیان ہوا ہے، اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا اور باطن ہونا اور ہر چیز کو جان۔ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کو روزانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ فی الحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ سے ہندوستان بھیجا تھا کہ جاؤ عبد الحق ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے، میں تو اپنا وطن چھوڑ کر اسی لیے مدینے میں آیا کہ یہیں رہوں اور یہیں مروں اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھوں، تو مجھے قدموں میں رہنے دیجیے، مجھے اپنے دربار سے دور نہ کیجیے۔ تو دوسری رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں ملے، فرمایا عبد الحق ہمارے
حکم ہے جاؤ، یہاں تو تم ہمارے روضے کو دیکھتے ہو، ہماری قبر انور کو دیکھتے ہو، وہاں تم ہمیں دیکھا کرو۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں مدینے سے نکلا تو کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے سرکار کی حضوری نصیب نہ ہو۔ براہ راست حضور سے مسئلے پوچھتے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت شریف کے خطبے میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے جل جلالہ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد خدا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ نعت مصطفیٰ اس طرح ہے کہ حضور اول ہے، حضور آخر ہے، حضور ظاہر ہے، حضور باطن ہے، اور حضور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ جو صفات اللہ کی ہیں وہی صفات حضور کے لیے مان لی گئی، تو یہی اسی کو تو شرک کہتے ہیں، اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ جو صفات اللہ کی ہیں وہی صفات حضور کے لیے مان لی گئی، تو یہ تو برابری ہو گئی، اور برابری کا نام ہی شرک ہے۔ تو پہلے اس وہم کو دور کرو اور پھر آگے بڑھو، یہ شرک نہیں ہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ظاہر و باطن ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہی معبود پر حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضور کو اول و آخر ظاہر و باطن ماننے میں شرک نہیں ہے، برابری لازم نہیں آتی۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ اول و آخر ہے، مگر وہ کیسا اول و آخر ہے؟ اول بلا ابتداء وآخر بلا انتہاء، وہ اول ہے مگر اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے مگر اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بغیر ابتدا کی اول ہے، بغیر انتہا کی آخر ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے مگر آپ کی ابتدا ہے، اور آپ آخر ہیں، آپ کی انتہا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو بغیر ابتدا کی اول مانا اور بغیر انتہا کی آخر مانا، اور حضور کی ابتدا بھی مانی، انتہا بھی مانی، تو برابری نہ ہوئی۔ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوقات سے پہلے پیدا کیا، آپ اول المخلوقات، اور آخر ہے اس لحاظ سے کہ آپ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، اس لحاظ سے آپ اول اور آخر ہیں، یعنی اول ہے باعتبار خلقت کے اور آخر ہے باعتبار بعثت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ اس مضمون کی بڑی حدیثیں ہیں، ایک حدیث سن لیجئے جس میں حضور نے اپنے آپ کو اول و آخر فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر۔
معراج کی رات مسجد اقصی میں انبیاء نے خطبے پڑھے، اپنے اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے، تو حضور انبیاء کے اجتماع میں اپنی یہ خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اول و آخر بنایا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خلقت میں اول ہوں اور بعثت میں آخر۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کبھی کبھی ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے تھے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ تو حضور اول بھی ہے اور آخر بھی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی واسطے فرمایا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو سرکار اول بھی ہے اور سرکار آخر۔ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے اور ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہماری صنعت میں غور و فکر کرو اور غور و فکر کر کے سامنے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو آپ ان چیزوں میں غور و فکر کیجیے۔ دیکھیے، ایک بیج ہوتا ہے، بیج جس کو آپ تخم کہہ لیجیے، اصل کہہ لیجیے، جڑ کہہ لیجیے۔ آج کل سیبوں کا موسم ہے، سیب بہت ہیں، تو سیب کا بیج جو ہوتا ہے وہ سیب کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہی بیج جو ہوتا ہے، اسی بیج کو آپ زمین میں پوشیدہ کرتے ہیں تو ایک پودا نکلتا ہے۔ بولو یہ پودا کہاں سے نکلا؟ اس بیج سے۔ پودے نے بڑھنا شروع کیا، جب وہ اپنے کمال کو پہنچا اس کو سیب لگ گئے۔ آپ نے سیب توڑا، کھایا، لطف اندوز ہوئے۔ جس بیج سے پودے کی ابتدا ہوئی تھی وہی بیج سیب سے پھر نکلا۔ تو اول بھی وہی تھا، آخر بھی وہی، ابتدا میں بھی وہی ہے، انتہا میں بھی وہی ہے۔ تو یہ بیج کہاں سے چلا ہے؟ جڑ سے۔ تو یہ سارے درخت سے ہوتا ہوا پھر سیب سے نمودار ہوا۔ یہ تنے سے بھی ہو کر آیا، شاخوں سے بھی ہو کر آیا، پتوں سے بھی ہو کر آیا۔ مگر اگر آپ اس کو تنے میں دیکھنا چاہتے تو آپ کو نظر نہیں آتا، شاخوں میں دیکھتے تو یہ نظر نہیں آتا تھا، پتوں میں دیکھتے تو یہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن سیب سے نمودار ہوا تو آپ نے جان لیا کہ یہ بیج سارے درخت سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک عام آدمی جب بیج کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ چھوٹا سا بیج ہے، مگر ایک عارف جب اس بیج کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس بیج میں سب کچھ موجود ہے، اس بیج میں پورے درخت کی حقیقتیں موجود ہیں، اس بیج کے اندر تنا بھی موجود ہے، سینکڑوں ہزاروں شاخیں بھی موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں پتے بھی موجود ہیں، مگر ہر چیز اپنے اپنے وقت پر۔ یہ جو اصل کائنات ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہی ہستی ہے ایک ہی، نہیں، ان کے اندر ساری کائنات کے حقائق پوشیدہ ہیں، مگر ہر حقیقت اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہو۔ تو دیکھیے، بیج اول بھی تھا، آخر بھی ہے، جڑ بھی وہی ہے اور ثمر بھی وہی ہے، سارے درخت کے اندر اس کی حقیقت موجود ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی
جڑ اور اصل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کائنات کے پھل کا، اس کائنات کے درخت کا پھل اور ثمر بھی حضور ہے، اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سارا درخت اسی جڑ سے ہی نکلا ہے۔ تو یہ جڑ، یہ اصل اور بیج جو ہے، اس نے ظہور کیا ہوا ہے، کہیں تنا بن کے ظاہر ہے، کہیں شاخیں بن کے ظاہر ہے، کہیں پتے بن کر لہلہا رہا ہے۔ یہ سارا درخت کہاں سے نکلا ہے؟ اسی اصل سے، اسی اصل کا ظہور ہے، اور باوجود کثرت ظہور کے یہ اصل ایسا پوشیدہ ہے، باطن ہے کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہے اور آخر بھی۔ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جاتا ہے، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے جب شجر نبوت کی آبیاری کی تو اس کی جڑ بھی مصطفیٰ کو بنایا اور اس کا آخری ثمر بھی مصطفیٰ کو بنایا۔ حضور فرماتے ہیں میں خلقت میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور بعثت میں سارے نبیوں میں آخر، اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخر اس لحاظ سے ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کسی کے لیے نبوت نہیں۔ یہاں میں ایک بات اشارہ تنظ کرتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے، جڑ مردہ ہو جائے اور درخت ہرا بھرا ہی رہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائیں اور جہان زندہ ہی رہے؟ ارے یہ سارا جہان تو حضور کی شاخیں ہے، اس سارے جہان اور سارے کائنات کی اصل حضور ہے۔ یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے، اور میرے آقا کی ذات سے ساری کائنات کو زندگی کا فیض ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو، اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ایمان زندگی ہے اور کفر موت۔ ایمان زندگی اور کفر موت ہے۔ تو جب ایمان زندگی ہے تو مومن زندہ ہوا، اور کفر موت ہے تو کافر مردہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ فرمایا۔ قرآن شریف میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرے حبیب آپ ان مردوں کو قرآن نہیں سناتے، تو پھر کن کو سناتے؟ فرمایا وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ ان کو قرآن سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ اصول تفسیر ہے کہ جب موتا کا لفظ مومنین کے مقابلے میں آئے تو وہاں موتا سے مراد کفار ہوتے، اور جب موتا کا لفظ زندوں کے مقابلے میں آئے، احیاء کے مقابلے میں آئے، تو وہاں موتا سے مراد یہ معروف مردے ہوتے۔ یعنی موت کا لفظ جب حیات کے مقابلے میں آئے تو موت سے مراد موت معروفہ، اور اگر موت کا لفظ ایمان کے مقابلے میں آئے تو موت سے مراد کفر۔ تو جب کفر جو ہے وہ موت ہے تو کافر مردہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کافر لوگوں کے نزدیک زندہ ہے مگر اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک آنکھ والے ہیں، اللہ فرماتا ہے اندھے ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک کان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں، وہ زبان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے گونگے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سارے جہان کی باتیں کرتے ہیں، نچر نچر کچر کچر کرتے ہیں،
باوجود اس کی اللہ فرماتا ہے گونگے ہیں کیوں؟ محبوبہ یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، جب تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، تیرا ذکر نہیں کرتے تو میرے نزدیک زبان والے ہو کے بھی گونگے۔ یہ دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، جب تیرا ذکر نہیں کرتے تو میرے نزدیک کان والے ہو کر بہرے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جب تجھے دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتے تو میرے نزدیک آنکھ والے ہو کر اندھے ہیں۔ اور یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر تیرے ساتھ ان کا تعلق نہیں، نسبت نہیں، کیونکہ تو اصل کائنات ہے، ساری کائنات کی زندگی کا مرکز ہے، تو تیرے ساتھ جب ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ مردہ۔ تو دیکھو جو لوگوں کے نزدیک زندہ ہے اللہ فرماتا ہے مردے، اور جو لوگوں کے نزدیک مردہ ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، اللہ فرماتا ہے زندے۔ خبردار ان کو زبان سے بھی مردہ نہ کہو، دل میں بھی مردہ خیال نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، قتل ہو جاتی ہے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردے نہیں بلکہ زندہ، لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ دیکھو کافر کے ساتھ جہاد کرنے والا جہاد کرتے ہوئے جان دے دے تو وہ شہید اور وہ زندہ، اور کافر کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے استقامت اختیار کرنا اطاعت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، قائم رہنا، اور نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کو پامال کرتے ہوئے اللہ رسول کی اطاعت پر قائم رہنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جب جہاد اصغر کرنے والا زندہ ہے تو جہاد اکبر کرتے ہوئے جو جان دیتا ہے وہ کیسے زندہ نہیں؟ اسی واسطے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس آیت میں غور کیجئے، اس آیت میں 3 مرحلوں کا ذکر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اتنے حصے کا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ۔ جو اس دنیا میں نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن، یہ دار العمل، یہاں تو اس نے عمل کرنا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو البتہ ہم ضرور اس کو زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ یہ دوسرا مرحلہ وصال کے بعد قیامت تک، جس کو آپ عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم برزخ میں وصال پانے کے بعد قیامت تک یہ مومنین صالحین پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے، بہت اچھا اجر و ثواب اور بدلہ دیں گے ان کے نیک اعمال۔ وہ جو بہت اچھے عمل کرتے تھے ان بہت اچھے عملوں کا بدلہ آخرت میں بہت اچھا دیں گے۔ تو ذرا غور کیجیے، اگر آخرت کے بدلے کو آپ پاکیزہ زندگی قرار دیں تو وہ تو بعد میں ذکر آیا ہے، اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھنے کا پہلے ذکر آیا ہے۔ 3 مرحلے ہیں کہ یہاں عمل کریں گے،
عمل کے بعد جب وصال پائیں گے تو قیامت تک پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور آخرت میں جب اٹھیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھا اجر و ثواب اپنے اعمال کا بدلہ پائیں۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ مومنین صالحین زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ تو ذرا غور کرنا، جو کافر ہیں وہ لوگوں کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، اور یہ اللہ والے لوگوں کے نزدیک مردہ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے زندے ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کافر اگرچہ کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر اصل کائنات سے تعلق نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مردے۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں ان کا جسم کٹ گیا، ان کے جسموں سے روح نکل گئی، مگر کملی والے سے تعلق نہیں کٹا، اصل کائنات سے تعلق نہیں کٹا۔ اللہ فرماتا ہے یہ زندے ہیں۔ معلوم ہوا جس کا حضور سے تعلق نہیں وہ بازار میں ہو تو بھی مردہ، اور جس کا تعلق قائم ہے وہ مزار میں ہو تو بھی زندہ، کیونکہ زندگی نام ہے تعلق مصطفیٰ، اور ان اللہ والوں کا ہمیشہ تعلق قائم رہتا ہے، لہذا یہ کبھی نہیں مانتے، کیونکہ اصل کائنات کے ساتھ ان کا تعلق قائم۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی زندگی کا سبب ہے۔ درخت کی وجہ سے جڑ سلامت نہیں ہوتی، جڑ کی وجہ سے درخت سلامت ہوتا ہے۔ میرا آقا اس لیے زندہ نہیں کہ یہ جہان زندہ ہے، بلکہ یہ جہان اس لیے زندہ ہے کہ میرا آقا زندہ ہے۔ اگر حضور زندہ نہ ہو کائنات کی کوئی چیز زندہ نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی اصل جڑ، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور انداز سے بھی بات کروں، بعض لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کے قائل نہیں، یعنی حضور کی حیات کے منکر ہے، حیات النبی ہونے کے منکر ہے، اور نعرے کیا لگاتی ہے؟ ختم نبوت زندہ باد۔ تو ایک سے میری بات چیت ہوئی تو میں نے اس کو کہا بھئی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا غور کرو، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ خاتم النبیین کی صفت ہے، نبی کی صفت نبوت، اور خاتم النبیین کی صفت ختم نبوت، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے تو ختم نبوت آپ کی صفت ہوئی۔ تو ذرا تو سوچو، میں نے کہا ختم نبوت کو کہتے ہو زندہ باد، صفت کو زندہ باد کہتے ہو، اور موصوف کو زندہ نہیں مانتے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ صفت کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، ذات ہوگی تو صفت ہوگی، جس کی صفت زندہ ہے اس کی ذات مردہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صفات کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔ اور سنیے کیسی بات ہے، تختو تاج نبوت، تخت و تاج ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا، ایک تو ہوا نا تخت، وہ بھی زندہ، اور ایک ہوا تاج، وہ بھی زندہ، اور جو درمیان میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تاج پہن کے وہ زندہ ہی
یہ عجیب بات ہے۔ ارے وہ تخت کی زندہ، اور جو تخت کے اوپر تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زندہ، تو تاج کو کہتی ہو زندہ، تخت کو کہتی ہو زندہ، اور جو تخت پر تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے اس کی زندگی میں شبہ کرتے ہو، تو قسم خدا کی تخت بھی زندہ ہے تو اس کے قدموں کی وجہ سے، اور تاج بھی زندہ ہے کہ اس کے سر کا تاج بنا، تو دونوں کو زندگی حاصل ہوئی تو اسی کی وجہ سے حاصل ہوئی جس کے ساتھ ان دونوں کا تاج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے کیونکہ حضور ساری کائنات کی اصل ہے، تو حضور اول بھی ہے اور آخر ہے۔ اول ہے باعتبار خلقت کے اور آخر ہے باعتبار بے سب کے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے دین کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے کیا انتظام کیا، کیونکہ اس دین نے قیامت تک رہنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے۔ اور ایک حدیث ہے کہ شیخ کامل، پیر کامل اپنے مریدوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پہلی حدیث جو ہے علماء امتی، یہ تو سب مانتے ہیں، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اصل میں علماء ہے ہی وہ جو سیدھے راستے پر ہیں اور جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار، اور کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم کبھی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ نے ظاہری طور پر علم نہیں پڑھا، مگر جاہل وہ بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنی عطا فرما دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم لدنی عطا فرما دے گا، تو کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ علم سے سرفراز فرما دیتا۔ تو میرے بزرگوں، اصل میں علماء وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم والے ہیں۔ انما حسر کا کلمہ، تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء، اور جو علماء نہیں ہے وہ نہیں ڈرتے۔ سنو، ڈرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری، جب تک علم نہیں ہوگا انسان پر خوف اور خشیت طاری نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بے علم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو نہیں جانتے، جو اعمال کے انجام کو نہیں جانتے، وہ بے خوف ہو کر برائیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو علم والے ہیں، ان کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا، وانا اخشاکم باللہ، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ تو حضور کو سب سے زیادہ علم تھا تو سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے۔ جس کو مثال میں پیش کروں کہ دیکھو، چھوٹا سا بچہ ہو، 8
10 महीने का, तो आप उसके आगे सांप ला कर रख दें। सांप के जिस्म पर कुदरती तौर पर बड़ी खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है, तो बच्चा उस सांप को पकड़ने की कोशिश करे। और 40 साल के बाप ने देखा कि मेरे बेटे के पास सांप है और मेरा बेटा सांप की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उसका रंग पीला जर्द हो गया, सीने में दिल धड़कने लगा और वो आया डरते हुए और एक तरफ से चुपके से आकर बच्चे को उठाकर भागा। देखने वाले ने कहा, देखो ये 40 साल का जवान होके किस तरह सांप से डर रहा है, रंग पीला हो रहा है, दिल धड़क रहा है, और ये 10 महीने का बच्चा जो है ये सांप से नहीं डरा, इसका रंग पीला नहीं हुआ, सीने में दिल नहीं धड़का। तो भाई इससे तो ये बच्चा ही बहादुर निकला, क्योंकि बच्चा सांप से नहीं डरा और ये जवान बालिग आलिम फाजिल होके कुव्वत और ताकत वाला होके सांप से डर रहा है। तो अकल वाले कहेंगे कि बच्चा इसलिए नहीं डरा कि वो सांप की हकीकत को जानता है, और वो 40 साला जवान जानने वाला इसलिए डर रहा है कि वो सांप की हकीकत को जानता है। तो बिला तशबीह डरने के लिए इल्म का होना जरूरी। ये जो लोग नहीं डरते, दिन रात जुल्म सितम करते हैं, इनको इल्म नहीं है, ये अल्लाह की शान बेनियादी को जानते नहीं है। और जो शान बेनियादी को जानते हैं वो नेकी और परहेजगारी करते हुए भी अल्लाह से डरते, क्योंकि उनको इल्म होता है। अब यहां मैं एक बात करूं, बहुत से उलमा हैं इस दुनिया में जिनके पास बड़ा इल्म है, मगर वो अल्लाह से नहीं डरते। वो जानबूझ के जुल्म करते रहते हैं, बुतों के हक में उतरी हुई आयतें पढ़ पढ़ के नबियों वलियों पर लगाते रहते हैं, जानबूझ के तर्जमा और तफसीर गलत करते हैं, सलफ सालेहीन को बुरा कहते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं और मुसलमानों को मुशरिक और बिदती बनाने में जरा दरेज नहीं करते। बिना सोचे समझे सालेहीन और सलफ पर भी इतराज और तान करते हैं, हालांकि उनके पास इल्म है मगर डरते नहीं है, खौफ नहीं है। पता है वजह क्या है? मैं आज करता हूं, सिर्फ इल्म जो है वो अल्लाह के डर और खौफ का बाइस नहीं बन सकता जब तक इल्म के साथ साथ कुर्ब की दौलत हासिल। देखो हम सबको ये इल्म है कि सांप बड़ा खतरनाक होता है, बोलो सांप के खतरनाक होने का हमें इल्म है या नहीं? भेड़िए के, शेर के, चीते के खतरनाक होने का हमें इल्म है, मगर हम डर नहीं रहे। क्यों नहीं डर रहे? कि सांप हमारे करीब नहीं, शेर और चीता हमारे करीब है। और अगर खुदा न खास्ता किसी कोने में से किसी तरफ से सांप निकला तो हम सारे दौड़ जाए, ड्यूटियां भी यहां छोड़ जाए। तो सांप के खतरनाक होने का हमें इल्म तो है, मगर खौफ इसलिए तारी नहीं कि सांप हमारे करीब है। सांप का कुर्ब हासिल नहीं, शेर का कुर्ब हासिल नहीं। बिला तशबीह बात समझाने के लिए होती है, अरे इन मौलवियों के पास इल्म है मगर अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनको इल्म भी होता है और इल्म के साथ साथ अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है। तो कुर्ब हासिल होने की वजह से इन पर हर वक्त अल्लाह का खौफ तारी रहता है। इसी वास्ते तो मौलाना रूम फरमाते हैं, मियां साहिबे हाल बनो, बातें न कर। काल वो गुजार मरते हाल शो और पेशे मरते कामिले बामाल शो। फरमाते हैं बातों को छोड़, मरते हाल बन, साहिबे हाल बन। और तू साहिबे हाल नहीं बन सकता जब तक किसी साहिबे हाल के पास जाकर अपने आप को उसके पांव की खाक न बना। जब तक तू किसी साहिबे हाल से न मिले, ताल्लुक पैदा न करे, तेरा कोई हाल नहीं। डॉक्टर इकबाल भी फरमाते हैं, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है,
پڑھ نہ سکا. تو یہ لوگ گفتار کے غازی، ہم لوگ گفتار کے غازی ہیں، اور یہ اللہ والے کردار کے غازی. میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو ذرا غور کے ساتھ سنو. جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اتنا زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے. جو بادشاہ کی حضوری میں رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جانا آنا، گفتگو کرنا بڑا محتاط اور بڑا مؤدب، بڑا مہذب ہوتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ کی حضوری میں ہیں، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو بادشاہ کی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا باعث ہو، اور ہم حضوری سے محروم ہو جائیں، ہم حضوری سے دور ہو جائیں. اور جو دور ہوگا وہ بالکل بے پرواہ. جو حضوری میں رہنے والا ہے وہ کبھی ٹانگیں پسار کے نہیں بیٹھے گا، کہہ کے مار کے نہیں ہنسے گا، کوئی گپے شپے نہیں اڑائے گا، بڑا محتاط ہے. اور جو دور دراز ہے وہ جو چاہے کرے. تو یہ اللہ والے چونکہ قرب کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، ان کی خلوت بھی پاک، ان کی جلوت بھی پاک. جب دیکھو ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی ناپسندیدگی کا باعث. تو معلوم ہوا جتنا زیادہ کوئی مقرب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ادب والا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بے ادب ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو علم تو ہوتا ہے مگر علم کے ساتھ ساتھ ان کو قرب کی دولت حاصل نہیں ہوتی. ان اللہ والوں کو علم بھی ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے. یہ مقرب بھی ہوتے ہیں، لہذا صحیح معنوں میں عالم یہ ہے، صحیح معنوں میں عالم یہ. اسی واسطے تو شیخ سعدی نے فرمایا علم کے راہ بحق نہ نمایت جہال خس. جو علم حق کا راستہ نہ بتائے وہ علم نہیں بلکہ جہال. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء ربانیین اور اولیاء کاملین بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے. نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں. تو میرے دوستو، دین کا تحفظ اور دین کی بقا کا تعلق ہے ان اولیاء کاملین سے. انہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ دین کا تحفظ فرما رہے ہیں، دین کی بقا کا سبب بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے پاس آئے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور ان کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. کیونکہ ان کا کرنے والے اگر اس جہان میں عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام، یہ صدقہ ہے راتوں کو جاگنے والوں کا اور رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگنے والوں. اسی واسطے یہ ملے جلے جو لوگ رہتے ہیں نا، یہ بڑا فائدہ ہے. نیکوں کی وجہ سے برے بھی بچے ہوئے، اور قیامت کے دن جب اللہ نے بروں کو عذاب کرنا ہوگا تو پھر نیکوں کو ان سے نکال لے گا اور بدوں کو الگ کر دے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. تو محرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ محرموں کو جزا ملنی ہے، مجرموں کو سزا ملنی ہے. اور میں ایک بات کروں، کسی بزرگ نے شعر کہا ہے، کمال کر دیا. فرماتے ہیں او مجرم محرم اکو شکلا، مجرم محرم اکو شکلا تے میں مر چلی سہاوے مت
جیسے نظر آتے ہیں، مگر کوئی مجرم ہوتا ہے اور کوئی محرم ہوتا ہے، کوئی سعید ہوتا ہے اور کوئی شقی ہوتا ہے۔ ارے یہ کون پہچانتے ہیں؟ جو صاحب بصیرت ہر ایک کے ماتھے پر لکھا ہو۔ اللہ والے دیکھتے تو بصورت اگر یہ اللہ والے نہ ہو ہم تباہ ہو جائیں، برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ظاہر ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے ظہور کا پتہ دے رہی ہے، اور باطن ایسا ہے کہ باوجود کثرت ظہور کے اس کی حقیقت اور گناہ کو حقیقت میں کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر ایسا ہے کہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور باطن ایسا ہے کہ فرماتا ہے لا تدركه الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے کاملین نے بھی کہا سبحانک ما عرفناک حق معرفتک۔ ظاہر ایسا ہے کہ ہر چیز سے اس کا ظہور ہے، ہر چیز میں اس کی ذات، صفات، افعال اور اسماء کے جلوے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میری گھڑی پر نظر ہے، اس دنیا میں صرف 4 چیزوں کا ظہور ہے، یا تو ذات باری کا، یا صفات باری، یا اسماء باری، یا افعال باری، اور کسی چیز کا ظہور ہے۔ ذات کا ظہور ہے، یا صفات کا ظہور ہے، یا اسماء کا ظہور ہے، یا افعال کا ظہور ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سب کچھ یہ اللہ کے افعال کے مظاہر۔ تمام اولیاء کرام اور جتنے انسان ہیں نیک و بد، یہ سب اللہ کے اسماء کا ظہور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک اسم مضل ہے، یہ جتنے گمراہ کافر ہیں یہ اس میں مضل کے مد ہے۔ اور ہادی، اللہ کا اسم ہادی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، علیم ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، ہادی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ یہ سارے اولیاء اللہ کے اسماء کے مظاہر۔ کسی میں شان ستاری کا جلوہ ہے، کسی میں شان غفاری کا جلوہ، کسی میں جلال کا جلوہ ہے، کسی میں جمال کا جلوہ ہے، کسی میں رحم کا جلوہ ہے، کسی میں شان رحیمیت کا جلوہ ہے، کوئی علیم ہے، کوئی صاحب بصیر ہے۔ یہ سارے اولیاء اللہ کے اسماء کے مظاہر، اور سارے نبی اللہ کی صفات کے مظاہر، اور حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کے مظہر۔ حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ بڑا یہ لمبا مسئلہ ہے، مگر میں نے اجمالی طور پر عرض کیا کہ صرف 4 چیزوں کا ظہور ہے، ذات کا، صفات کا، افعال کا، اسماء کا۔ ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ ظاہر ایسا کہ اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ ظاہر ایسا کہ ہر چیز میں اس کا ظہور، اور باطن ایسا کہ باوجود کثرت ظہور کے کوئی اس کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ظاہر کس لحاظ سے ہے؟ ظاہر ہے باعتبار اپنی نبوت اور رسالت، اور باطن ہے باعتبار اپنی حقیقت۔ اب اس پر مختصر حضور کیسے ظاہر؟ خود حضور کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما من شیء فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر چیز کا، الا کفرۃ الجن والانس، سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کافر بھی جانتے ہیں، کیونکہ کافر کے معنی انکار کرنے والا، تو انکار کسی چیز کا ہوتا ہے۔ اگر چیز کا وجود ہی نہ ہو تو انکار کس کا کرے؟ کافروں کا انکار کرنا بھی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے، تبھی تو انکار کرتے ہیں، اگر ہے ہی نہیں تو انکار کس کا؟ سب جانتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ یہاں کراچی میں
دکان پر کتابیں لینے چلے گئے تو دکان کا جو مالک تھا وہ دوسرے عقیدے کا، اس کو جب پتا چلا نا کہ یہ سنیوں کے بہت بڑے عالم ہیں تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں؟ پوچھو۔ اس نے کہا آپ کا یہ عقیدہ ہے سنیوں کا کہ حضور کو ہر شے کا علم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بلا شبہ ہمارا یہ ہے۔ تو اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کیا حضور کو اس تنکے کا بھی علم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتا اس تنکے کو حضور کا علم ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا اس تنکے کو کیا پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو جاہل آدمی۔ حدیث پڑھ کے دے، حضور فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بتا یہ تنکا بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟ یا تو انکار کر کے یہ شے ہے، اور اگر شے ہے تو حضور فرماتے ہیں ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب یہ تنکا حضور کو جانتا ہے تو کیا حضور اس کو نہیں جانتے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہر چیز جانتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، یہی وجہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ جب کبھی مکے کے باہر جاتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جو درخت جو پتھر بھی سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پڑھا دے زبانوں نے کلمہ تمہارا، تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ دائی حلیمہ حضور کو آغوش میں لے کر گدی پر بیٹھی تو وہ گدی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ جو دائیاں پہلے چلی ہوئی تھی اور 8-10 میل سفر کر چکی تھی، حلیمہ کی گدی نے ان کو لیا اور پیچھے چھوڑ کر آگے نکل۔ حلیمہ کے پاس 2 سواریاں تھی، ایک اونٹنی ایک گدی۔ حلیمہ کا شوہر اپنے بیٹے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوا اور حلیمہ نبی کریم کو لے کر گدی پر سوار ہوئی۔ تو جب بیٹھی حضور کو گود میں لیا تو گدی نے بیت اللہ شریف کی طرف 3 سجدے کی، اپنا ماتھا زمین کے ساتھ۔ سارے علماء لکھتے ہیں یہ شکر کے سجدے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف۔ جب یہ بڑی تیز رفتار ہو گئی آگے بڑھ گئی تو دائیاں کہنے لگی حلیمہ یہ تیز رفتار گدی تو نے مکے سے خریدی؟ تو حلیمہ کہتی نہیں یہ تو وہی ہے جس پر میں آئی۔ تو وہ کہتی وہ کہاں ہے؟ اس سے تو چلا نہیں جاتا، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی کمزوری کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ تو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی۔ تو حلیمہ کہتی نہیں یہ وہی۔ وہ کہتی وہ نہیں ہے کہ 2 دن کے اندر اس قدر تیز رفتار یہ ہو گئی خوراک بن گئی ہے، اس نے کیا خوراک کھا لی ہے، وہ کیسے ہو سکتی؟ حلیمہ فرماتی جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو میری گدی بول پڑی۔ میری گدی نے کہا بڑی صاحب کی دائیوں تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں ہے، میں تو وہی ہوں فاقوں کی ماری مگر میرا سوار سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کا قدم بیماروں پر آ جائے تو وہ تندرست ہو جائے، کمزوروں پر آ جائے تو وہ طاقتور ہو جائے، مردوں پر آ جائے تو زندہ ہو جائے اور ذروں پر آ جائے تو آفتاب ہو جائے۔ میرا سوار امام اور پیشوا بن کے آیا ہے، آگے لگنے کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں حلیمہ فرماتی ہیں میں جا رہی تھی، راستے میں جس قدر بھی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ملتے تھے ساری بھیڑ بکریاں سجدہ ریز ہو جاتی، سر جھکا دیتی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو دعوے نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے۔ کیا جانور، کیا درندے، کیا پرندے، کیا زمین، کیا آسمان
ستارے، کیا حوریں، کیا غلمان، کیا فرشتے، سب جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب ہیں، سب جانتے۔ جانور فریادیں لے کر نہیں آئے، ہرنی نے فریاد نہیں کی، اونٹ فریاد لے کر نہیں آئے، جانور شیر چیتے حضور کا نام سن کر سر جھکا دیتے۔ واقعات سنانے لگوں تو بہت زیادہ وقت ہے، چاند بھی جانتا ہے، ابھی بچپن کا عالم ہے، گہوارے میں پڑے پڑے جدھر انگلی کرتے ہیں ادھر ہی چاند ہو جاتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ تو بچپن تھا، اور جب عالم شباب میں پہنچے تو ایک انگلی اٹھی تو چاند کا جگر پھٹ گیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم جھوم اٹھے اور کہنے لگے، پنجائے او پنجائے حکمی شود ماہ اد انگشت او شکمی شود۔ حضور کا پنجہ، پنجائے قدرت، اس پنجے کی قدرت کون بیان کرے؟ اس پنجے کی ایک انگلی اٹھی تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضور اشارہ کرتے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ کون سی چیز ہے جو نہیں جانتا؟ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہے۔ ظاہر ایسی ہے کہ ہر چیز جانتی ہے، اور باطن ایسے ہے کہ باوجود کثرت ظہور کے کوئی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا۔ میں اور آپ کیا ہیں، کس شمار و قطار میں ہیں؟ حضور نے افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جیسا کہ حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا نہیں۔ نہ حلیمہ بہت کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا۔ واہ حضور، باطن ایسے ہے کہ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے ہر چیز کو جانتی ہے۔ دیکھو بہت مختصر بات 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ تبیان کہتے ہیں روشن بیان، تو اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، محبوب ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے وہ ہر شے کا روشن بیان ہے۔ کس کے لیے ہر شے کا روشن بیان ہے؟ جس پر کتاب اتری۔ میرے تمہارے لیے کب روشن بیان ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب جو کچھ ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے اتارا ہے نا، تو اس کو کھول کھول کے بیان کر دے۔ میرے تمہارے لیے کل شے کا بیان کب ہوگا؟ جب ہم حضور کی ہوئی تشریح اور تفصیل کی روشنی میں دیکھیں۔ اور حضور کے لیے قرآن ہر شے کا روشن بیان۔ تو بولو حضور قرآن کے عالم تھے یا نہیں تھے؟ قرآن تبیان لکل شیء، اور حضور قرآن کے عالم تو ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں؟ علم میں کمی اس وقت رہتی ہے کہ یا تو پڑھنے والا ناقص ہو، یا پڑھانے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص۔ پڑھانے والا رحمان اور پڑھنے والے سید الانس والجان، اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ ہر شے کا روشن بیان۔ تو کمی کدھر سے ہے؟ اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے لیے کل شے کا علم مانا جائے تو کل شے کا علم تو خدا کو ہے، تو پھر حضور کا علم خدا کے برابر ہو گیا۔
یہ غلط ہے، جاہل ہے جو ایسی بات کرتے. کل شے محدود ہے اور رب کا علم لا محدود. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں یعنی مخلوقات میں گھیر رکھا ہے. تو جو چیز گھیرے میں آ جائے ماننا پڑے گا وہ محدود ہے. لا محدود کبھی کسی گھیرے میں نہیں آ سکتا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے کل شے کو لوح محفوظ میں گھیر رکھا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ کل شے محدود ہے اور اللہ کا علم تو لا محدود ہے. تو اگر حضور کے لیے کہا جائے حضور کل شے کے عالم ہے تو اللہ کے علم کے ساتھ برابری نہیں ہوتی. جو اس قسم کی باتوں کو سن کر فٹافٹ شرک وغیرہ کے خیال کرتی ہیں یا فتوے لگاتی ہیں وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. دیکھو لوح محفوظ میں کل شے کا علم، کل شے. اچھا، اور لوح محفوظ پیدا ہوئی ہے حضور کے نور سے. اور لوح محفوظ پر لکھا کس نے؟ قلم نے. اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے نون اور قسم ہے قلم اور قسم ہے قلم کے لکھے. اور اللہ فرماتا ہے علم بالقلم. اللہ نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم دیا. یہ کون سا قلم ہے؟ ارے سنو، قلم سے مراد بھی حضور ہے. حضور اللہ کا قلم ہے. جس طرح کہ لکھنے والا اپنے معافی ضمیر کو قلم کے ذریعے سے صفحہ کرتاس پر وہ ظاہر کرتا ہے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار قلم کے ذریعے سے صفحہ کرتاس پر کاغذ کے صفحے پر اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے. کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ قلم کے ذریعے. تو جس طرح لکھنے والا قلم کے ذریعے سے اپنے علم اور اپنے معافی ضمیر کو صفحے کاغذ کے صفحے پر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے اپنا علم ظاہر کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قلم ہے. اسی واسطے مفسرین نے لکھا نون سے مراد اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، اور قلم سے مراد ہے حضور. تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی جس نے علم دیا، اور قسم ہے محبوب جس نے علم لیا، اور قسم ہے اس کی جو محبوب کے لبوں سے نکلا، جو اس قلم سے ظاہر ہوا. تو دیکھو ذرا غور کرو. ویسے دوسری روایت لو، قلم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو قلم سے فرمایا اکتب لکھ. تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان و ما یکون. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو. تو قلم نے لکھ دیا. تو بولو قلم نے کسی مکتب سے علم حاصل کیا؟ کسی مدرسے میں داخلہ لیا؟ کسی استاد کی شاگردی کی؟ تو اللہ نے قلم کو اکتب کہہ کے ما کان و ما یکون کا علم دے دیا. جو اکتب کہہ کے قلم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیتا ہے، جو اس کے علم کا مظہر ہے اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی واسطے جاننے والوں نے کہا، ان عارفوں نے کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت تو آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم. تو حضور اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے ہر چیز کو جانتے بھی ہیں. تو میاں بس جان لو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی کتب اقطاب غوث ابدال، سب میں حضور کی نورانیت کے جلوے. آفتاب نبوت خود تو پردے میں چلے گئے اور اب آسمان ولایت پر ان ولیوں کو چمکا رہے ہیں. ان کے ذریعے سے جو مخلوقات کو ہدایت کی روشنی اور ایمان کا نور مل رہا ہے وہ سب روشنی اور سب نور سرکار دو عالم. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہما نور ہا پرتوے نور ہو. یہ سارے جتنے نور ہے کائنات میں یہ حضور کے نور کا پرتو ذل ہے.
مرکز نور حضور ہے، اللہ کے نور کا مظہر، اللہ کے جلال و جمال کا مظہر حضور ہے. تو یہ مہینہ ہے حضور کی آمد کا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. اور بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم کتنی خوشیاں کرتے ہیں، اور شادی ہو تو کتنی خوشیاں کرتے ہیں. جن کے قدموں کی خاک پر ماں باپ بیٹے قربان، ان کے آنے کی خوشی کرنا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ ساری عمر خوشیاں کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا اور اس کے رسول کا ہم پر کرم اور فضل. باہر صورت مجھے وقت کا احساس ہے کیونکہ پروگرام بہت ہے. میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعائیں لینے کے لیے دعا کرتا ہوں. چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو سلام کرتے ہیں تو پھر بڑے سلام کا جواب کس طرح کہتے ہیں؟ بیٹا خوش رہو، اللہ تمہیں زندگی بخشے، اللہ تمہیں نیک کرے. ایک ہوتا ہے بڑوں کو سلام کرنا، ایک ہوتا ہے بڑے کا سلام. بڑوں کا سلام شفقت ہے اور چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا رحمتیں، برکتیں، دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا لینے کے لیے سب کو سلام کرتا ہوں دعائیں لینے کے لیے کہ آپ بہت ہی مبارک لوگ ہیں، صاحب طریقت اور صاحب معرفت لوگ ہیں. کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہے، نسبت ہے. یہ صوفیانہ عارفانہ محفل ہے، یہاں بڑے بڑے مقبول لوگ ہیں، بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں. تو سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دارین میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. خصوصاً ہمارے آستانہ عالیہ رحمانیہ قدوسیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت با کرامت رکھے، اور ہمارے صوفی صاحب قبلہ کے اس گھر کو اور اس علاقے کو جہاں میلاد شریف ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے نزول کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وكان بالمؤمنين رحيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم الله سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود ابن آیا گویا معراج اس دنیا میں پایا جس کے دل میں حضور کا عشق آ گیا اس کی معراج ہو. سنو حضرت صاحب کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے یہ شعر ہے محمد شان میں قرآن آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شان میں سارا قرآن محمد شان میں قرآن آیا خدا کے حکم سے جبریل لایا. ہر ایک غور سے سنو ہر ایک آیات نعت مصطفیٰ صلی اللہ ہر ایک آیات نعت مصطفیٰ ہے. خدا نے کیا عجب رتبہ دیا ہے. محمد نام پر قربان جاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام پر قربان جاں ہے مقام لا مکان جس کا نشان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے خلیفہ چار اکبر. دیکھو یہ کتنی خاص بات. قیامت تک جتنے اولیاء اللہ ہیں سب درجہ بدرجہ حضور کے خلفاء. یہ سلسلہ جاری ظہور فرمانے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضور کے خلیفے اور وصال کے بعد قیامت تک اولیاء کرام حضور کے خلیفے. لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں. کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا خلیفہ کی انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضور کے خلیفے ہیں. جب پہلے پردے میں تھے تو انبیاء کرام نے آبد کے فرائض انجام دیتے رہے اور آج پردے میں ہے تو اولیاء کرام نے آبد کے فرائض انجام دیتے. اللہ ذرا وقت تھوڑا دو نعرے پر فرماتے ہیں محمد کے خلیفہ چار اکبر. یہ چار تو سب سے بڑے خلیفے ہیں. ابو بکر عمر عثمان ہے. ایک نعت شریف آپ نے لکھی ہے اتنا پیارا خط ہے کہ موتی پروئے ہوئے فرماتے ہیں کھینچا ہے جب سے آنکھوں میں میرے نقشہ مدینے کا نظر میں بن گیا فردوس ہر کوچہ مدینے کا. میرے روزے اول سے سر میں ہے سودا مدینے کا. مجھے ہوشیار سب کہتے ہیں دیوانہ مدینے کا. میری آنکھوں میں ہے صبح مسا جلوہ مدینے کا. ہے نقشہ لوح پر دل کے میرے کندھا مدینے کا. سنو ولی کیا اہل ظاہر بھی ہے سارے متفق اس پر ہے برتر عرش و کعبہ سے جو ہے روضہ مدینے
وہاں بھی دیوبندی بھی کہتی ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ولی برحق تھے. تو اگر ولی برحق ہے اور خدا کی قسم برحق ہے، اور آپ کے زمانے میں کیا آپ سے بہت پہلے اور بعد میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوا، تو اگر دیوبندی اپنے دور میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت میاں شیر محمد صاحب سرپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کیا فرماتے ہیں. ولی کیا اہل ظاہر بھی ہے سارے متفق اس پر ہے، برتر عرش و کعبہ سے جو ہے روضہ مدینے کا. صراط المستقیم اللہ فرماتا ہے اس راہ کو. اللہ نے صراط المستقیم کس راہ کو فرمایا ہے؟ خدا کے گھر سے بھی سیدھا ہے بس رستہ مدینے. خدا کے گھر سے بھی سیدھا ہے بس رستہ مدینے. کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے. قسم اللہ کی خواہش نہ ہو پھر اس کو جنت کی. قسم اللہ کی خواہش نہ ہو پھر اس کو جنت کی. نظر آ جائے رویا میں جسے جلوہ مدینے کا. گریباں مثل مجنو چاک کر دیتا ہوں وحشت میں. گریباں مثل مجنو چاک کر دیتا ہوں وحشت میں. تصور میں جب آتا ہے میرے صحرا مدینے کا. مقرر ہو گیا، دیکھو مقرر ہو گیا جب خواب گاہے سرور آدم. فلک کیا پڑ گیا سدرا بھی پروانہ مدینے کا. اور سے سنو لکھتے ہیں حضرت مکین آئینہ اللہ، مکین آئینہ اللہ مقام مسجود بیت اللہ. خدا عاشق محمد کا اور کعبہ مدینے کا. اللہ حضور کا عاشق ہے اور کعبہ حضور کے مدینے کا عاشق. غلام دستگیر اپنے عقیدہ میں ہے مستحکم. غلام دستگیر اپنے عقیدہ میں ہے مستحکم. وہ سر کٹ جائے جس سر میں نہ ہو سودا مدینے کا. کتنی آپ کو مدینے شریف سے عقیدت اور محبت ہے. آپ نے ایک سی اچھی لکھی ہے، میں حضرت سے بات کروں گا کہ مجھے ضرور پڑھنے کی اجازت دیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت صاحب کا کیا مقام تھا، کتنا حضور سے عشق تھا. میں اگر فرمائیں گے تو تھوڑے سے شعر پڑھ دوں گا، نہیں تو 2-4 منٹ میں پڑھی جائے. فرماتے ہیں الف اول حمد اللہ کا، مالک ملک سچے بادشاہ کا، بھیجیا سونا سوا ہر راہ کا، کارن خلقت اوگن ہاری، یا رسول اللہ کر یاری، صلی اللہ تینوں لکھواری. بے پردہ میں تیرے دردہ، بے پردہ میں تیرے دردہ، یہ عرض تو انو کردہ، کیوں کی توری ساتھی پردہ، چاہ دکھا مکھڑا لکھواری، یا رسول اللہ کر یاری، صلی اللہ تینوں لکھواری. بے توئی چایا بھارا کل عالم دیا سردارا، کیوں ستیو تان مہارا، نہ کر دھولن نیند پیاری، یا رسول اللہ کر یاری، صلی اللہ تینوں لکھواری. سے ثابت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین مدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینو ایویں یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اپنے بین کے چاری، یا رسول اللہ پر یاری، صلی اللہ تینوں لکھواری. جیم جان کرا قربانی، اٹھ جاگ سونا دل جانی، منہ تو لاہو گردے یمانی، ساری خلقت دیکھن ہاری، یا رسول اللہ کر یاری، صلی اللہ تینوں لکھواری. دیکھو سے سنو فرماتے ہیں، اے حال تو پوچھ ضروری، کویا یار تیری محجوری. اے حال تو پوچھ ضروری، کویا
میرا یار تیری مہجوری نہیں سہندا میں ایڈی دوری نام اللہ دے کر کوئی کاری یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ تینوں لکھ واری خواب وچ آ مل پیارا جے کر ملدا نہیں آشکارا دے بندے نو لطف نظارہ لو دیا گزری عمرہ ساری. دیکھو بظاہر تو یہ حال ہے اور ویسے آپ کا کمال یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں سے سنا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھرا لاہور میں ایک بزرگ تھے تو آپ ان کے 40ویں پر تشریف لے گئے. اندر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں کسی نے کہا ایک مائی ہے باہر بہت ہی منت جاری کر رہی ہے کہ میں نے حضرت کو سلام کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے. تو آپ تو عورتوں سے ملتے نہیں تھے فرمایا پوچھو اس کو کہ وہ کیا چاہتی ہے. اس نے کہا حضور میری یہ تمنا ہے آرزو ہے کہ میں مدینہ شریف دیکھا. تو فرمایا مدینہ شریف جا کے کی کریں گے حضور کا روزہ دیکھا. تو سرکار نے فرمایا اچھا اس کو کہو یہ درود شریف پڑھا کرے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اس مائی نے پہلی مرتبہ درود شریف پڑھا تو ساتھ ہی زور سے کہنے لگی مینو روزہ شریف نظر آ گیا مینو روزہ شریف نظر آ گیا مینو اس طرح اللہ اکبر. سرکار اس طرح روزے شریف کی زیارت کرا دے سرکار کی زیارت کرائی سرکار کی کئیاں نو تو ہر ویلے حضوری وچ رہندے. لیکن عشق و محبت کا عالم ہے کنے پیارے شعر نے. دیکھو فرماندے نے داد دل وچ پین گھیرے جے چنگے ہوندے پالے میرے وسطا روزے دے میں تیرے وسطا روزے دے میں نیڑے دیندا چشمہ نال بہاری یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ تینوں لکھ واری. حضور دے روزے دے کول رہندا چشمہ نال بہاریاں دیندا. اللہ ذات ذات صفات الہی وچ اسم تیرا سونا مالی. حضور کے اسم پاک میں اللہ کی ذات صفات کے جلوے میں مولا دتی تینوں بادشاہی کل عالم دی سرداری یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ تینوں لکھ واری. رے رحمت دا دریا ہے اساں عاجزاں دا ملجا ہے تو شفیع الامم مصطفیٰ ہے کر چاہ میری رستگاری.